غلط ہے بھائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو اس طریقے سے مستقبل کی خبر لینے کے لیے کسی نجومی کے پاس گیا تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. تو نجومی تو اس سے بھی بڑا مجرم ہے. اگر آپ مستقبل کو اس اعتبار سے فورسی کرتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں کون سی کمپنی اوپر جانے والی ہے شواہد کی بنیاد کے اوپر، فزیکل نالج کی بنیاد پر، تو وہ تو علم نجوم نہیں ہے. علم نجوم یہ ہے کہ آپ بغیر حواس خمسہ کے اندازے اور تخمینے لگا کے بتائیں کہ جی فلاں ستارے کی چال سے یہ ہو جانا ہے اور یہ ہو جانا ہے، تو وہ تو بھائی اسلام میں حرام ہے بالکل. یہ تو کفر ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے بارے میں 3 ہی عقیدے بتائے ہیں. نمبر 1، اسے آسمان دنیا کی خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ہے جو سورہ الملک اور سورۃ الحجر میں آیا. نمبر 2، سورۃ الانعام میں آیا کہ اس کے ذریعے ہم خشکی میں اور سمندروں میں تمہیں راستہ دکھاتے ہیں، آپ نارتھ سٹار کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اور نمبر 3، سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم شیاطین کو بھگانے کے لیے شہاب ثاقب فائر کرتے ہیں ان ستاروں کے ذریعے، میٹرائٹس جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. بس یہ 3 چیزیں ہیں، ان کے علاوہ اور چوتھی چیز کوئی نہیں ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں ایک تابعی کا قول موجود ہے کہ قرآن نے بس یہ 3 چیزیں بتائی ہیں. اگر کوئی شخص چوتھی چیز کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنا ٹائم برباد کرتا ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بخاری مسلم میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جانتے ہو تمہارے رب نے ابھی ابھی مجھ سے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا خوش نصیبی تھی صحابہ کرام کی کہ اللہ کے نبی ان میں موجود ہیں اور ریئل ٹائم اللہ کا پیغام آ رہا ہے کہ تمہارے رب نے ابھی ابھی مجھے یہ بات بتائی ہے تمہارے لیے. اور کیا بتایا؟ کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ آج لوگوں نے 2 حال پر صبح کی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات کے وقت جو بارش ہوئی اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ یہ ہمارے رب کی وجہ سے بارش ہوئی. فاعل حقیقی اللہ ہے، وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور انہوں نے ستاروں کا کفر کیا. اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں ستارے کے ہلنے کی وجہ سے اور اس کی پوزیشن چینج کرنے کی وجہ سے بارش آئی. ایسے لوگ ان ستاروں پر ایمان لائے اور اپنے رب کا کفر کیا. کتنی بڑی بات ہے یہ. لوگ کہتے ہیں نہیں جی پیچھے تھے اللہ ہی ہے، ہم تو بس یہ نالج کے طور پہ پڑھ رہے ہیں. او اللہ نہیں نا اس بات کو مانتا. اللہ کہتا ہے پیچھے بھی میں ہوں اور آگے بھی میں ہی ہوں. کیسے بدبخت ہیں مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ پیچھے اللہ ہے آگے بابا دے رہا ہے. بے شرمو، توحید کے معاملے میں بھی 2 نمبری کی. اور جب ہم تمہیں بخاری مسلم سے حدیثیں بتاتے ہیں، نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے بھی تو سنت طریقے ہی سکھایا ہے. ہمارے بزرگوں کے پیچھے بھی رسول اللہ ہی ہیں، یعنی رسول اللہ بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے، اگے تھوڑے بابے. تو میں نہیں تھوڑا کوئی بابا چھڑ رہا، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تماشا بنایا ہے انہوں نے، اللہ بھی پیچھے رسول بھی پیچھے اگے بابے. چھوڑ دیں آپ اس بات کو. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا بیٹا جب فوت ہوا ابراہیم، تو بائی چانس اس دن سورج گرہن لگا. تو بعض صحابہ نے کہا کہ سورج گرہن اس وجہ سے لگا ہے. تو نبی علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے تھے، یہ تم نے کیا بات کر دی کہ کسی کی موت کی وجہ سے سورج گرہن لگتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو نبی علیہ السلام تو اپنی ذات کے حوالے سے بھی اس قسم کی کوئی بات کرنے کے لیے، کوئی عقیدہ امت کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ لوگوں نے بزرگوں سے، بابوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں. اللہ سے ڈر جائیں. اس بیان کو اینڈ تک سننے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. یہاں پر برکت کے لیے ہم دعائیں خیر کریں گے. یا اللہ پاک اس بیان میں جو نیک باتیں ہم نے سنی اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سبھی کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں
اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت و اطاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہماری زندگیوں میں، عزتوں میں، اعمال میں برکتیں فرما۔